تراویح کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کے سلسلے میں کچھ لوگ منع کرتے ہیں۔ دیکھیے ان کا کہنا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر کے بعد نفل پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، لہٰذا وطر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھیے، بخاری شریف میں جہاں کہا گیا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اجعلوا یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ استحباب کے لیے ہے۔ علامہ معینی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی صراحت کی ہے کہ یہاں پہ امر استحباب کے لیے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو غالب گمان ہو، یقین ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وطر کو رات کے آخری حصے میں پڑھے۔ لیکن جس شخص کو گمان نہیں ہے، وہ سو جائے گا، پتہ نہیں اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے ہی وطر پڑھ لے تاکہ وطر قضا نہ ہو۔ جہاں تک مسئلہ ہے وطر کے بعد نفل پڑھنے کا، کئی ایک روایات سے آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی نفل پڑھی ہے۔ ایک روایت سنن ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین، اللہ کے رسول وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ دوسری روایت میں اضافہ ہے کہ وہ جالس، بیٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر کے بعد یہ نمازیں پڑھنا یہ بیان جواز کے لیے تھا۔ مطلب یہ ہے جو شخص پڑھنا چاہے اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، باعث فضیلت ہے، اور جو نہیں پڑھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو لوگ تراویح کے بعد وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے لیے باعث فضیلت، باعث ثواب ہے، اور جو نہیں پڑھتا ان کو گناہ نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محرومی ہوگی۔